सकते, पूरे मुल्क पे इस्लामी कानून क्या मन कुंत मौला, बड़ा मौलाई है। कुरान का वास्ता मौलाई की माने समझे हैं या स्टेप हमारे जेब में पड़ा है, बड़ा मौलाई है। भैया आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? ये तो मोहम्मद अरबी की यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, ये तो अली मुर्तजा की यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है। इसके मजाज तो वो अथॉरिटीज हैं, वो दे सकते हैं कि कौन मौलाई है और कौन मौलाई नहीं है। सलवात पर मोहम्मद। आपको शाबाद रखे। मजलिसों का मकसद है, सौदादारी के बाद, मजलिसों के बाद, कुरान के बाद, हदीसों के बाद जिंदगी में चेंजेस हैं, तब्दीलियां हैं, बुराइयां निकल रही हैं, अच्छाइयां आ रही हैं, फिर तो मजलिस का फायदा है। अगर नहीं तो आदत हो गई, इबादत हो गई। जी नहीं घबराए नहीं। मासूम से पूछा गया, मौला कैसे मालूम हो कि रोजेदार का रोजा कबूल है या नहीं? इमाम से। मौला उनसे क्यों पूछते हो? कुरान में जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए जैसे पुरानी उम्मतों पे, ताकि तुम मुत्तकी बनो। इमाम फरमाते हैं ये देखो तुम कि अगर रोजे रखने के बाद उसमें तकवा है, परहेजगारी है तो रोजा कबूल है, अगर नहीं है तो एक जानवर को दरख्त से बांध दिया, न घास दिया न पानी। कुरान में अल्लाह ने बता दिया है। दूसरी सुने, फिर पूछा मौला किससे मालूम हो कि नमाजी की नमाज कबूल है या नहीं? मैं मुझसे क्यों पूछते हो? कुरान में जो है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुरे कामों से रोकती है। अगर नमाजी बुरे कामों से दूर है, बेहयाई से दूर है तो नमाज कबूल है। अगर वो चीजें हैं तो समझो कि नमाज। ये कुरान के कानून है नौजवानों। बुजुर्गों को पता है, वो जानते हैं। नौजवान ये कुरानी कवानीन है जी। इस्लाम उसकी एक आदत है, खासियत डोमिनेंस, इम्तियाज इसका इस्लाम का। वो क्या सुने? हुसैन का सदका सुने, मौला की मजलिस में बैठे हैं सुने। इस्लाम की खासियत वो क्या है कि इस्लाम अपनी मनवाने आया है, हमारी मानने नहीं आया। जी नहीं, आसान कर दूं, आसान। आजकल एक मसला चल रहा है, NRO, ये क्या है? गिव एंड टेक, कुछ लो कुछ दो। ये ना हो। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के दीन में, इस्लाम में न गिव एंड टेक न NRO कुछ। इस्लाम मनवाने आया है, हमारी मानने नहीं आया। ये तो कमजोरों की बातें होती हैं। जो मोहताज हो, जो कमजोर हो, वो गिव एंड टेक करे ना, वो तो कादरे मुतलक है, उनने शहीद कदीर है। पाकिस्तान के अंदर है तभी खुदा के कंट्रोल में, कब्र में है तभी अल्लाह के कंट्रोल में, हशर में है तभी अल्लाह के कंट्रोल में, UAE में है तभी अल्लाह के कंट्रोल में, UK में है तभी अल्लाह के कंट्रोल में। ये मासूम से पूछा कि अल्लाह जल्दी क्यों नहीं करता? अल्लाह इंतकाम लेने में इतनी मीठी बातें लग रही है मेरे भाई को, नींद आ रही है। सलावत बर मोहम्मद जी।
से पूछा कि अल्लाह इंतकाम लेने में जल्दी क्यों नहीं करता? फरमाया कि जल्दी वो करे जिसको डर हो कि मेरी हुदूद से निकल न जाए। ECL लिस्ट, ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, एयरपोर्ट फोटो लगा हुआ है, जाने न पाए। इसलिए वो तो इनके लिए है ना कि जिनको डर हो कि जहाज में बैठ गया, पाकिस्तान की बाउंड्री से निकल गया तो फिर हमारा कानून नहीं चलेगा। उसका कानून तो पूरी कायनात। सूरह रहमान ने नहीं फरमाया, सूरह रहमान कि कहाँ भागोगे, कहाँ मेरी हुदूद से निकल जाओगे। अल्लाह अकबर, खुदा आपको शाबाद रखे। कुरान करीम की आयत पढ़ी है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ने कुरान में अजर रिसालत मांगा है, उसमें मांगा है अहल बैत की मोहब्बत। सब सवाल क्या मांगा? किस हेड में लिखे पढ़े जानते हैं कि बजट के हेड होते हैं, हेड। ये अल्लाह ने आले मोहम्मद की मवद्दत किस हेड में मांगी है? उस हेड का नाम, हेड कौन सा है? अजरे रिसालत, अजरे रिसालत की मजदूरी। कितना सेंसिटिव है ये, खतरनाक हेड है। अजरे रिसालत न दे तो गई नमाज़ें, रोजे, हज, ज़कात सब बर्बाद। जी नहीं है ऐसा, सही है ना? तो किस मद में अजर रिसालत क्या मांगा? आले मोहम्मद की मोहब्बत, अजर रिसालत के हेड में। ठीक, खुदा को आबाद रखे। अल्लाह ने हुक्म किया कि कुल कह दीजिए मोहम्मद आप इनसे न कहें, आप इतने सस्ते नहीं कि मैं तुझसे कहलवाऊं। नहीं, मेरी तरफ से कह दे। ये कुल क्या है? कुल मेरे भाई, कुल हो अल्लाह अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद। ये कुल क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून, ये कुल क्या है? मेरी तरफ से कह दीजिए। तू खुद नहीं, मैसेज मेरा कन्वे कर दे। कुल क्या? कुल ला अस्अलुकुम, मैं नहीं मांगता। उसने कहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुछ नहीं मांगता सिवाय मेरे कराबतदारों की मवद्दत के। और एक बात सुने, जरूर सुने, मौला हुसैन का सुने। एक बात सुने, तवज्जो हो मेरे भाई। वो क्या? एक बात, वो क्या? मुल्ला कहते हैं कि रसूल की अजर रिसालत अगर आप अपने बेटे से मोहब्बत करें, अजर रिसालत अदा हो गया। आप अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारों से मोहब्बत करें, अजर रिसालत अदा हो गया। यानी आले मोहम्मद की मवद्दत को कैसे हाईजेक किया। जी ये बड़ी चाल नहीं है क्या? वो आले मोहम्मद को मानने वालों, वो 14 के मानने वाले, ये छोटी बात है क्या जो मैंने की? वो क्या कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, कि रिसालत अदा हो गया। ये क्या है? लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुने मैं क्या बता रहा हूँ, वो तो सुने ना। वो है क्या? सही बुखारी। हाँ ऊपर की बातें। सही बुखारी
امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا جی راوی کون ہے سعید بن جبیر یہ انٹرنیٹ کا دور ہے میرے بھائی علم کا دور ہے بیٹھے بیٹھے سافٹ ویئر ہے موبائل میں ایک ایک کر کے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ حدیث صحیح پڑھایا غلط پڑھایا آیت ٹھیک پڑھایا غلط پڑھایا یہاں بات پہنچی ہے اب وہ باتیں نہیں جناب اب یہ علمی باتیں سننی پڑیں گی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری اس میں سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ اس آیت میں اللہ نے جن قربا کا ذکر کیا ہے اس سے مراد ہمارے رشتہ دار نہیں آل محمد ہیں چلی جا رہی آل محمد کے فضائل کو چھپانے کے لیے اور اللہ نے کون سا انتظام کر رکھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ نے اہل بیت کی مودت مانگی ہے مودت پوری توجہ چاہوں گا مولا کا صدقہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں مودت کچھ مانگتی ہے ارے بھائی او میرے بھائی یہ دنیا کی جو محبت ہے دنیا کی جب یہی کچھ مانگتی ہے تو محبت کیا ہے محبت کی سپرلیٹو ڈگری اللہ نے تو وہ مانگی ہے اہل بیت کی جی وہ کیا مانگتی ہے وہ سنیں مودت کے کچھ تقاضے ہیں اگر وہ پورے ہیں تو مودت ہے نہیں تو جھوٹ بلکہ سفید جھوٹ وہ تقاضے کون سے ہیں مودت کے مودت یہ مانگ رہی ہے کہ جس سے مودت ہو اب نڈر پہیے چے صلوات بر محمد جس سے مودت ہو اس کے غم میں غم خوشی میں خوشی میں کیا عرض کر رہا ہوں قرآن میں اللہ نے اہل بیت کی مودت مانگی ہے آخر وہ مودت کیا مانگ رہی ہے کیا جس سے مودت ہو یعنی آل محمد سے کس کی دعوے داروں کی مودت ہو اس کے غم میں غم خوشی میں خوشی محرم کا چاند نظر آئے عزاداری شروع ہو جائے شام غریبہ چہلو 8 ربیع الاول یہ مودت کا تقاضا ہے 13 رجب کو جشن منانا مودت کا تقاضا ہے 3 شعبان کو جشن منانا مودت کا تقاضا ہے 15 شعبان کو عریضے ڈالنا مودت کا تقاضا ہے مودت کا تقاضا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى مودت مانگتی کیا مانگتی ہے جس سے مودت ہو اس کے غم میں غم خوشی میں خوشی یہ ایک دوسرا کیا مانگ رہی ہے وہ سنیں جس سے مودت وہ کیا مانگ رہی ہے جس سے مودت اس کے دوست سے دوستی دشمن سے دشمن خدا رب کعبہ کی قسم اپنی طرف سے کچھ نہیں نہ نپ نہ جوڑ نہ ویلڈنگ پیور مانگ جی یہ مودت مانگ رہی ہے کیا جس سے مودت ہو اس کی خوشی میں خوشی اس کے غم میں غم جس سے مودت ہو اس کی کے دوست سے دوستی اس کے دشمن سے دشمنی یہ ہے مودت کا تقاضا جو بھی مسلمان
یہ تقاضے پورے کر رہا ہے، یقین جان لو کہ 14 سے مودت ہے، اگر بھاگ رہا ہے بابا یہ تو تبرو تھا کنے سبحان اللہ سبحان اللہ تبرہ رب کعبہ کی قسم، تبرہ تولا کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ تبرہ تولا کی بیس ہے، بنیاد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس سے محبت ہے، جس سے محبت ہے، جب تک اس کے دشمن سے دشمنی نہیں ہوگی، دوستی نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ زندہ باد زندہ باد حسین بھی آقا، یزید بھی آقا یزید سے بھی یارانہ۔ بیشمار یہ تو باتیں نہیں چلی ابھی نا، ایک بات نہیں، قرآن سنیں، قرآن سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعْلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، وَمَا جَعْلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دلیں نہیں رکھی، نہیں رکھی۔ اللہ نے کسی کے سینے میں دو دلیں نہیں رکھی۔ رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو بچے بچے کو معلوم ہے کہ کسی کے چھاتی میں دو دلیں نہیں ہیں، یہ فرمانے کا کیا مقصد؟ رسول نے فرمایا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آل محمد کی محبت کے ساتھ ان کے دشمن کی محبت نہ رکھو۔ جی تو مودت کچھ مانگ رہی ہے، اگر سچ مچ میں آل محمد سے مودت ہے تو ان کے دشمن سے دشمنی، ان کے دوست سے دوستی، ان کے غم میں غم، ان کی خوشی میں خوشی۔ یہ کیا ہوا کہ حسن بھی ہمارا امام ہے، امام حسن ہے، حسن بھی ہمارا امام ہے، اور جس نے حسن کو 7 زہریں دلوائیں وہ بھی ہمارا حسین بھی آقا، لیکن وہاں بھی بگاڑنا کچھ نہیں، علی بھی ہمارا آقا، جو علی سے لڑا ہو یہ کیا ہے سب کچھ؟ عقل امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں مولا امام معصوم کہ اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا، ادھر آیا عقل، آیا اللہ کے بلاوے میں آیا، پیچھے ہٹا، 2 کام کرائے اللہ نے عقل سے۔ اب فرمایا عقل تو میری پیاری مخلوق ہے، سنیں عقل تو میری پیاری مخلوق ہے، آج میں اللہ تجھ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، وہ کیا سنے حسین کا ساتھ، میں تجھ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، کون سا؟ کہ تجھے عقل، تجھے میں اللہ رکھوں گا اپنے دوست کے پاس، اپنے دشمن کے پاس نہیں۔ جی محترم، رزلٹ کیا؟ رزلٹ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ جہاں عقل نظر آئے، یقین کر لو دوست خدا، اور جہاں نظر نہ آئے دوست بھی وہی، دشمن بھی وہی، کوئی تمیز نہیں دوست دشمن کی، آل محمد کے دشمن بھی دوست، آل محمد بھی دوست، گویا عقل ختم، تو یہ تو دشمن ہے خود۔ آل محمد کی مودت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
علی علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، رسول خدا کا چچا زاد بھائی، سگا سگا ابن عباس، وہ عرض کیا اس نے من قرابتوں کا ہاؤلاء الذین یا رسول اللہ وجبت علینا مودتہم، کہ اللہ کے رسول وہ آپ کے رشتہ دار ہیں کون سے جن کی مودت قرآن میں ہمارے اوپر اللہ نے واجب کی ہے، وہ ہے کون؟ سبحان اللہ. کیا کی ہے؟ جتنا گھبرا کے سنیں گے اتنا زیادہ قبول. جی جتنا غور سے سنیں گے جلدی جان بسم اللہ. مرضی ہے جی آپ کی مرضی ہے. کیا فرمایا؟ وجبت، یہ اللہ کے رسول وہ آپ کے قرابت دار ہیں کون سے، جن کی نوجوان وہ میرے بھائی، جن کی مودت اللہ نے ہمارے اوپر واجب سرما سنت اتر سنت اصا لاٹھی لکڑی سنت ٹخنے بے شک سنت جی پگڑی سنت مسواک سنت یہ سنت ٹھیک. سنت کیا ہے؟ سنت کرو ثواب نہ کرو کچھ بھی نہیں، کوئی عذاب نہیں، کچھ بھی نہیں، خیر ہے، نو پرابلم. یہ کیا ہے؟ سنت. آل محمد کی مودت سنت نہیں. جتنی کتابیں میں بھائیوں کی میں دکھاؤں جی سنت نہیں. وجبت علینا مودتہم، اللہ کے رسول وہ آپ کے رشتہ دار ہیں کون جن کی مودت اللہ نے ہمارے اوپر واجب کی ہے، وہ ہیں کون؟ سنیں علی علیہ السلام تشریف فرما تھے، مولا علی رسول خدا کے ساتھ علی کے دوش پہ ہاتھ رکھ کے رسول نے فرمایا اولا علی والفاطمہ والحسن والحسین وابناہما. علی، فاطمہ، حسن حسین اور ان کی اولاد، یہ ہے وہ قرابت دار جن کی مودت اللہ نے تمہارے اوپر واجب کی ہے. واجب کرو تو ثواب، نہ کرو تو عذاب. آل محمد کی مودت واجب ہے. اگر کسی اور کی قرآن میں اللہ نے مودت واجب کی ہے تو قرآن کا واسطہ دکھائیں نہیں ہے. وہ آل محمد ہے جن کی مودت اللہ نے قرآن واجب کی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ تھک گئے ہیں، 8 حصے حدیث کے ابھی باقی ہیں. اس آیت کی تفسیر میں ادھر ادھر نہیں، یہی آیت جو پڑھ رہا ہوں اس کی تفسیر میں جار اللہ زمخشری سے لے کر فخردین رازی سے لے کر آلوسی سے لے کر سیوطی سے لے کر سب نے لکھا. کیا لکھا؟ رسول نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات الشہید. آگاہ رہو، خبردار، ہوشیار، جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ شہید. چھوڑ دی تفصیل میں، کہتا سنیں بس سنتے جائیں. وہ شہید، میرے نیند والے بھائی،
وہ شہید، وہ مومن، وہ مغفور اتنی تیزی سے گزر رہا، وہ تائب، تائب توبہ کیا ہوا، تائب ماتب تائبہ، تائب یفتح اللہ فی قبرہ بابان من الجنہ، جو آل محمد کی محبت پہ مرے اللہ اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھولتا ہے۔ رسول خدا، رسول خدا، جنت کی کھڑکیاں دروازے اس کی قبر میں اللہ کھولتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ جعل اللہ قبرہ مزار الملائکہ، جو آل محمد کی محبت پہ مرے اللہ اس بندہ مومن کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بناتا ہے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے، میرا وہ چھولے بیچتا ہے، چھولے تھال میں، اسکول میں چھولے، دوبارہ چاہ کا دعا چیزیں پیسہ فیلکل ہوئے ہیں، چھو لالا چاچا سے قرآن پاک کا جو سما کہ بلا مولانا صاحب یہ چھوڑن والا پیسہ گندو کرے زواری کا نوے ہم صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چھوڑے چلنے زواری، تو یہ پیسے اکٹھے کر کے زواری ہو رہی ہے۔ معصومین کی محمد عربی کیا فرما رہے ہیں؟ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں کہ آل محمد کی محبت رکھ کے مرو، ملائکہ عرش سے تمہاری قبر کی زیارت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے بڑے اعزاز، جی شہید، مومن، مغفور، تائب، جنت کی کھڑکیاں، ملائکہ زیارت پہ آئے اور سنیں، اور اس کی قبر، مومن کی قبر ایسے سجائی جاتی ہے، ایسے سجائی جاتی ہے جیسے دلہن شادی کی رات دولہا کے لیے۔ حدیث معصوم، 8 حصے میں عرض کی، 7 ہو گئے، 8واں سنیں، 8واں 7 محبت پہ ہے، 7 حصے حدیث کے محبت۔ مما تعالی حب آل محمد، 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 7 محبت۔ 8واں سنیں، 8واں محبت نہیں، اس نے الا و مما تعالی بغض آل محمد۔ سبحان اللہ۔ آگاہ رہو، خبردار، ہوشیار۔ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے جو میں کر رہا ہوں؟ الف لام الف، اللہ، اللہ، وہ عین والی اللہ نہیں، الف لام الف، اللہ، اللہ کے معنی خبردار، ہوشیار، کاشف۔ رسول ہوشیار کر کے امت کو بتا رہے ہیں الا و مما تعالی حب آل بغض آل محمد، الا و مما تعالی بغض آل محمد مات کافران۔ میں نہیں سمجھا سکا، رسول خدا امت کو بتا گئے کہ کافر یہ نہیں، جی کافر کون؟ مات کافرہ کون؟ بغض آل محمد، جو آل محمد کے بغض پہ مرے، دشمنی پہ مرے، کافر وہ۔ رسول کا فیصلہ ہے، دین اللہ کا، شریعت رسول کی، فیصلہ ان کا چلے گا، مومن کون، کافر کون۔ صلوات اللہ۔
सलाम अल्लाह अलैहा को रसूल ने बुलाया, बेटी फिजा, जी अल्लाह के नबी, जी मेरे आका, जो जी चाहे मांग। सारी जिंदगी तूने मेरी बेटी फातिमा की खिदमत की, जो जी चाहे आज मुझसे मांग। बीबी ने क्या जवाब दिया? फिजा ने आका, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, हसन, हुसैन, ये मुझे माँ कहते हैं, ज़हरा मुझे बहन कहती है, अली मुझे बहन कहता है, आप मुझे बेटी कहते हैं, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? जो मैं मांगू रसूल समझ गए, इसका ईमान बुलंद है, ये नहीं मांगेगी। समझे? रसूल ने फरमाया, फिजा तू नहीं मानती, नहीं, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। क्या? मेरी दुआ है। फिजा सारी जिंदगी जब भी तू दुआ या बददुआ के हाथ उठाएगी, अल्लाह तेरे खाली वापस नहीं करेगा। ये मोहम्मद की दुआ है तुझे। पूरे मदीने में मशहूर हो गई बात कि फिजा को रसूल ने दुआ की है कि किसी के लिए दुआ करे, बददुआ करे, कबूल होगी। 28 रजब 60 हिजरी हुसैन ने मदीना छोड़ा, मदीना से मक्का, मक्का से करबला, करबला में